سوال یہ ہے کہ آخر یہ کون سی چیز تھی جس نے مسلمانوں کو پھر چوتھے اور پانچویں درجے کی کمیونٹی بنا دیا؟ یعنی آج ایک طرف وہ حالت جب کہ مسلمانوں کے ایج کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف آج کی حالت جب کہ ہم پوری دنیا میں ایجوکیشن کے اعتبار سے چوتھے اور پانچویں نمبر کی کمیونٹی بن کر رہے ہوئے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب ماڈرن سائنس میں ترقی کی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ان کو کروسیڈ کے زمانے میں ہوا، جبکہ تمام یورپ کے لوگ ایک ساتھ مل کر مسلم ورلڈ پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ حملہ کروسیڈ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مور اور لیس 200 سال تک چلا۔ اس میں مسلمانوں کو کامل فتح حاصل ہوئی تھی، یعنی ٹوٹل وکٹری۔ اس وکٹری کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ٹوٹل سیٹسفائیڈ ہو گئے، مطمئن ہو گئے، انہیں لگا کہ پوری دنیا اب میری مٹھی میں ہے۔ دوسری طرف عیسائیوں کے اندر اسی حادثے کے بعد ایک نیا جذبہ ابھرا۔ اسی جذبے کو ہم دراصل رینیساں کہتے ہیں، یا پھر نشاط ثانیہ کہتے ہیں، مغرب کی نشاط ثانیہ، یا پھر پنرجاگرن۔ اسی واقعے کے بعد وہاں پنرجاگرن پیدا ہوا، اور اسی واقعے کے بعد ہمارے اندر غفلت اور سونے کا دور شروع ہوا کہ ہم نے سمجھا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ جو نئی ترقیاں ہو رہی تھی ایجوکیشن میں اور آگے بڑھانے کا جو ایک کلچر مسلمانوں میں تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ یہ چیز بڑھتے 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 19ویں صدی میں پہنچی، جبکہ آپ کے ہاں سے میدان پوری طرح نکل چکا تھا، چونکہ 16ویں صدی سے گیلیلیو اور نیوٹن وغیرہ نے دنیا کو بہت آگے ڈھکیلنا شروع کر دیا تھا، اور مسلم دنیا اپنی دنیا میں بالکل مست کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ حاصل ہے۔ تو پھر یہیں سے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا پرابلم یہ ہوا کہ جب پوری دنیا سے مسلمانوں کو ایجوکیشن میں بیک ورڈنس دیکھنا پڑا، دوسری طرف انہیں سیاست میں بھی بیک ورڈنس دیکھنا پڑا۔ وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے بڑے حصے میں مسلم حکومت قائم تھی، جسے ہم خلافت کہتے ہیں۔ یہ خلافت بھی 20ویں صدی میں پہنچ کر ختم ہو گیا کولونیلزم کے اثر میں، اور پھر فائنلی ڈیموکریسی آ گئی۔ اس چیز نے مسلمانوں کے اندر دنیا کی تمام قوم، خاص کر کے ویسٹرن لوگوں کے لیے نفرت بھر دیا، اور اب جب انگلش اور پھر سائنس پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے والا تھا، مسلمانوں کے درمیان یہ سوچ ابھر گئی کہ یہ تو دشمنوں کا علم ہے، یہ تو انگریزوں کا علم ہے، لہٰذا ہم اسے حاصل نہیں کریں گے۔ اسی غفلت میں 100 سال کا وقت بھی گزر گیا۔ اب جا کر مسلمانوں کے اندر شاید کچھ بیداری پیدا ہوئی ہے، اور مسلمان شاید ایجوکیشن کی راہ میں آگے بڑھے ہیں۔ قرآن میں مسلمانوں کو ایک رہنمائی یہ دی گئی ہے کہ دنیا میں غلبہ اور ڈومیننس حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس طریقے کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مومنوں، اگر تم اللہ کے راستے پر چلتے رہے اور خدا کے دین کے اشاعت کے کام میں حصہ لیتے رہے تو اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ دوسرا، تم دنیا میں اپنے آپ کو نفع بخش بناؤ۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ جو فرد نفع بخش ہوتا ہے، اسی طرح جو قوم اور جو کمیونٹی نفع بخش ہوتی ہے، یعنی گیور ہوتی ہے، اسی فرد اور اسی کمیونٹی کو دنیا میں ایکسیپٹنس حاصل ہوتا ہے۔ اور جو فرد اور جو قوم اپنے اندر نفع بخشی کھو دے، دینے کی صلاحیت کھو دے، تو پھر ایسے فرد اور ایسی کمیونٹی کو دنیا میں کوئی حصہ اور عزت کا مقام نہیں ملتا ہے۔ تو دوبارہ ہمیں اپنے اس کھوئی ہوئی عظمت کو اگر حاصل کرنا ہے تو محض تقریروں میں پرفخر بیانات سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم ماضی کا جائزہ لیں اور حال کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کریں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آج کی قوم ماڈرن ایجوکیشن میں نہیں بڑھتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھتی ہے، تو اس کو پیچھے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ دنیا کی تمام دولت بھی لگا دی جائے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو ایجوکیشن کو بغیر کسی بہانہ لگائے حاصل کرنا ہوگا، کوئی بھی عذر نہیں لینا ہوگا۔